اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، نماز کا ٹاپک بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، دن بہ دن ہمیں اس کے بارے میں سمجھ بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے۔ ٹرائی کیے کل نماز پڑھتے ہوئے، شعوری نماز، فکر سے، احتیاط سے؟ اچھا ہو جاتا ہے نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک یاد دہانی بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہم پڑھتے ہی ہوں گے صحیح، مگر ایک کانشیسلی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، پوسچر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، سجدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اگر جب ہم نماز میں خیال کرتے تو شاید اللہ پاک منہ پھیر لیتے تو اس بات میں وہ دیکھ لیا نا، اب جو خیال جاتا ہے نا پھر مڑتی ہوں، کوشش کرتی ہوں۔ بالکل بالکل، اس طرح کی باتیں دہرانی بھی چاہیے، ہو سکتا ہے سب کو پتہ ہو، یاد دہانی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی شوق سے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ چلیں جی، یہ ایک بڑی احتیاط ہے، اتنی ڈیپتھ میں تو نہیں پڑھا ہم نے کل، تھوڑا سا زیادہ ہی سپیڈ کر لی ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے اندر بہت سارے احکامات تھے جو میں نہیں بتا سکی ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ابھی شارٹ سا پھر خواتین کی نماز بھی ایڈ کر لیں، تاکہ وہ بھی مسئلہ اور اختلافات اور شک اور شبہ ہمارے دلوں سے نکل جائے، تاکہ ہم شرع صدر سے اپنی نمازوں کو ٹھیک کر کے پڑھیں، اور جو پڑھ رہے ہیں اس میں مطمئن رہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کے طریقے کے اوپر ہیں الحمدللہ۔ جی، مسئلہ نمبر 242، عورت کا مسجد کی بجائے اپنے گھر کے گوشہ تنہائی میں نماز ادا کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تیرا کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور تیرا محلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں مسجد بنانے کا حکم دیا، چنانچہ ان کے لیے گھر کے آخری حصے میں مسجد بنائی گئی، جسے تاریک رکھا گیا، یعنی اس میں روشن دان وغیرہ نہ بنایا گیا، اور وہ ہمیشہ اس میں نماز پڑھتی رہیں حتیٰ کہ اپنے اللہ عز و جل سے جا ملی۔ اسے احمد، ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حسن حدیث ہے، حسن صحیح سے نیچے جو ہوتی ہے حسن ہوتی ہے، اور حسن سے نیچے پھر ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی اوتھینٹک حدیث ہے۔ اچھا، اس میں جو زیادہ آپ کو بات کیا سمجھ آ رہی ہے، اس میں کیا سمجھ آئی ساری حدیث ہے؟ عورتوں کو زیادہ گھر میں نماز کا حکم تنہائی میں کیوں مردوں سے افضل کم ہو جائے گی ہماری نماز؟ نہیں ہوگی، اس میں فرق نماز کا نہیں فرق ہے، ٹھیک ہے، اجر اتنا ہی رہے گا۔ اب جیسے حج پہ جاتے ہیں عورتیں، تو مرد اور عورت علیحدہ علیحدہ حج کریں گے؟ نہیں ہے نا، عبادت کا جو مناسک جو حج کے ہیں وہ تو سیم ہی ہے، نماز بھی سیم ہی ہے، اللہ کے نبی نے جو بتائی نا عورت و مرد کی نماز سیم ہے۔ یہاں پہ ذمہ داریوں کا فرق بتا دیا گیا ہے، پردے کا زیادہ بتایا گیا ہے، ایک عورت کی ذمہ داری الگ ہے، مرد کی الگ ہے۔ مرد کیا ہے؟ باہر کمانے جاتا ہے، زیادہ دن باہر رہتا ہے، تو پھر اس کی نماز بھی کیا ہوگی؟ باہر۔ اگر مرد کی نماز گھر میں ہوتی تو وہ گھر آتے، جیسے ڈیوٹی والے مرد ہوتے تو نہیں آتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمہ داریوں کے حساب سے اس کو رسپانسبلٹیز دی ہیں، مگر اس سے عبادتوں کے اندر فرق نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت ایسے نماز پڑھے مرد ایسے نماز، اس طرح اس لیے نہیں منع کیا گیا۔ اور کچھ لوگ اسی چیزوں کو بنیاد بنا کے عورت کو بالکل مسجد نہیں آنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جب یہ بھی بات یاد رکھیں، ایک حدیث سے پورے احکامات نہیں نکال سکتے، یہ غلط بات ہے کہ کوئی ایک حدیث کو سن کے آ کے کہ باجی میں نے یہ تو سنا تھا، یا ہم نے تو یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے لیے یا تو مکمل علم ہونا چاہیے،
پھر آپ اس بات کی جیسے کہتے ہیں نا فہم کو سمجھ سکتے ہو، یعنی کہ آپ پوری کہانی نہیں سنتے تو آپ کیسے اس کا رزلٹ نکال سکتے ہو. ٹھیک ہے، ابھی کسی کا واقعہ آدھا سن کے آ رہے ہو یا آپ آدھے میں آئے اور بات سن رہے ہو تو آپ کو کیا بات کی صحیح جو کہتے ہیں رزلٹ پتا چلے گا کہ بات کا مقصد کیا تھا، بات کیوں کی جا رہی تھی؟ نہیں پتا چلے گا نا. حدیث تو اس سے بڑی درجہ رکھتی ہے. جب تک ہر طرح کے پہلوؤں سے حدیث کو اکٹھا نہ کیا جائے ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی. یہاں پہ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا کہ گھر میں عورت کی نماز افضل ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ عورت مسجد نہیں جا سکتی. اور اس کے علاوہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو مرد منع کرتے ہیں مسجد جانے سے، اب یہ اس کی کے اوپر بھی مسئلے ہیں. جو منع کرتے ہیں تو وہ خود کون سا مسجد جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک ہمارا انبار ہے جو گھر میں نماز پڑھا مردوں کا، جبکہ گھر میں مرد کی نماز نہیں ہوتی، اور اس میں مرد کیا کہتے ہیں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی لے لیتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی رکوع میں نماز ہو جاتی ہے. اب جن کی نیت ہے خود ہی سنت کو فالو کرنے کی نیت، وہ تو پھر اپنے مرضی کے فتاوے نکالتے رہتے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے فاتحہ کتنی امپورٹنٹ ہے، قیام کتنا امپورٹنٹ ہے، واجب ہے نا، تو پھر ہم کیوں وہ چھوڑے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں مکمل علم کے ساتھ ہیں، اسی لیے ہمیں ساری حدیثوں کے بعد سوال کرنا بنتا ہے. اگر ہماری بات کمپلیٹ نہ ہو تو سوچے کہ سوال نہیں بنتا. اچھا، گھر سے نکلنے کے اگر فور ایگزامپل اگر بہت ہی شوق ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا، اگر الاؤ کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ 5 وقت نکل سکتے تھے. مشکل تھی. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کمزور بھی ہے، بچے بھی پیدا کرتی ہے، بچے پالتی بھی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی. اچھا، عورت کی ذمہ داری کوئی 9 to 5 والی نہیں ہے، وہ ہے کچھ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عورت پوری رات جاگی ہوتی ہے بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی بیماری بھی کچھ ایسی ہو سکتی ہے. اگر وہ گھر میں ہے تو وہ اپنی آرام سے اپنے بیڈ کے پاس بھی نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، بچے کو اچھا اس کے اوپر بچے کی ذمہ داری 100% ہے. اب بچہ رو رہا ہے وہ مسجد چلی جائے یا مسجد میں بچے کو لے جائے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے. مرد الگ طرح کی ذمہ داری ہے اور عورت کی الگ طریقے کی ہے. تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دین نے عورت کے اوپر یا کوئی نیکی میں کمی کی ہے یا عورت پہ کوئی ظلم کیا ہے یا گھر کے اندر رکھ کے کوئی. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز، ایک تو ذمہ داری، دوسرا یہ کہ عورت ہر وقت اگر جیسے کالج اسکول میں جانے والی بچیوں سے پوچھ کے دیکھیں جو ایک رستے سے گزرتی ہیں روز، آسان فتنہ کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر دکاندار کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آج یہاں سے گزرتی ہے، اور ہر بندے کو اس کی ایک نشانی پتہ چل جاتی ہے کہ آج آئی تو آج نہیں آئی، اور بری نیت رکھنے والے فالو بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عورت کی حفاظت ہے کہ پابندی ہے؟ کیونکہ عورت کمزور بائی نیچر کمزور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اس لیے اس طرح کے شوق پیدا کرنا کہ جی بھاگ بھاگ کے مسجدیں ہی چلی جائیں، اور عورتیں دکھی بھی ہوتی ہیں کہ ہائے میں کیوں نہیں گئی. اور پھر سوچیں اس کے علاوہ جو بازاروں میں جاتی ہیں، اور پھر سوچیں جو جاب پہ جا رہی ہوں، جاب کا شوق جنہوں نے پال کے رکھا ہوا. اب جب مسجد کے لیے کہہ دیا ہے گھر کے اندر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، تو باقی پھر کچھ رہ جاتی ہے ریزن ہمارا بائی نکلنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیا ہے، افضل کون سی جگہ ہوگی نماز کی عورت کی؟ گھر میں. اور مرد کی کہاں ہوگی؟ مسجد. شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے خواتین نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. عورتوں کو دن کے اوقات میں مسجد میں آنے سے گریز کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اچھا، یہاں پہ کہا گیا رات کو آنے کی اجازت دو، پھر کہا گیا عید کی نماز کے لیے لے کے آؤ، چادر نہ ہو تو ہمسائی سے مانگ کے آؤ. اس لیے مسجد سے منع نہیں کیا گیا. کس چیز سے یہاں پہ کیا فیل ہو رہا ہے؟ بے پردگی سے منع کیا گیا. یہ جو رات کو کہا ہے دن کو نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کے ٹائم پہ وہ اس طریقے سے کھل کے جو آتا ہے نا، مرد بھی زیادہ باہر ہوتے ہیں تو وہ احتیاط کے لیے کہا گیا. ٹھیک ہے، مگر اجر جو ہے دونوں کا برابر ہوگا. اگر عورت مسجد جاتی ہے تو یہ نافرمانی ہوگی. اکثر خواتین شوق کرتی ہیں نا جمعہ کی نماز میں پڑھنا چاہتی ہوں میں چلی جاؤں، دونوں کو اجر ایز اٹ از ملے گا. وہ جو قدم لکھے جاتے ہیں، جو مسجد کا ثواب ہے، تحیۃ المسجد کا ثواب ہے، جماعت کا ثواب ہے، دونوں جو پڑھیں گے سیم اجر میں کوئی فرق نہیں ہے. ذمہ داریوں کا فرق ہے اور پردے کا فرق ہے. ٹھیک ہے.
عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد میں جانا منع ہے. کسی عورت نے خوشبو لگائی ہو تو اسے مسجد میں جانے سے پہلے دھو لینا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا مسجد میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس مقصد کے لیے تو نے عطر لگایا ہے؟ عورت نے جواب دیا جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورت خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ خوشبو کو دھو ڈالے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اچھا اب مسجد جانا ہے تو مسجد کے مینرز بھی آنے چاہیے. ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے، پہلا کیا ہے کہ پردے کا اہتمام کرے، دوسرا خوشبو نہ لگائے، تیسرا آواز والی کوئی چیز نہ پہنی ہو. ٹھیک ہے جیسے جوتے، چوڑیاں اور جو بھی جس سے اٹریکشن ہوتی ہے، بہت اٹریکشن والے کپڑے یا پھر عبائے بھی اٹریکشن والے، وہ ساری چیزیں جس سے کشش ہوتی ہے وہ نہیں پہننا چاہیے. جو ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم نے پرفیوم لگایا ہو پھر ہوتی ہے. ہاں ہو جاتی ہے، گھر میں ہو جاتی ہے. اچھا یہ خوشبو کی بھی دو اقسام ہے، جیسے انہوں نے کوشچن کیا کیا نام ہے آپ کا؟ عارفہ، آصفہ. اچھا جیسے آصفہ نے خوشبو کے بارے میں سوال کیا کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے کہ نہیں لگا سکتی؟ خوشبو لگا سکتی ہے. اب کیا کنڈیشن ہے، گھر میں اور باہر لگا، گھر میں جس طرح کی مرضی لگائے، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ محرم نہ آتے ہوں گھر کے اندر. اگر کچھ خوشبو ہوتی ہے جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے جسے باڈی سپرے کہتے ہیں، یا پھر ہم لوگ اندر کی جو لگاتے ہیں عود کی والی لگاتے ہیں، یا جو بھی آپ لوشنز لگاتے ہیں اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. جو آپ کی سکن کے ساتھ خوشبو ٹچ ہوتی ہے نا اس کا کوئی حرج نہیں ہوتی. وہ تھوڑی سی نا لائٹ سی ہوتی ہے، وہ آپ کو خود کو فیل ہوتی ہے یا آپ کے بہت قریب کوئی ہو. جو کپڑوں پہ لگتی ہے نا اور وہ اڑنے والی خوشبو ہوتی ہے، وہ میرا خیال سے احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو باہر جانے والے ہوں تو وہ نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے یہ احتیاط کریں. ادروائز مسجد جا سکتے ہیں، مسجد میں نماز جنازہ جب ہوتا ہے یا عید کی نماز ہوتی ہے تو تب تیاریوں میں خوشبو خاص طور پہ احتیاط کریں. ٹھیک ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اگر اس عورت سے خوشبو محسوس کرتا ہے اور لذت پاتا ہے اس پہ بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، عورت کے اوپر بھی. اس عورت کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنی خطرناک بات ہے، اور عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ کیا بے حیائی پھیلاتی پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے باجی پبلک پلیسز پہ جو خواتین گزرتی ہیں تو کتنی دیر خوشبو کے جھونکے اٹھتے رہتے ہیں. وہ اور ہماری شادیاں، بالکل آپ سوچیں مسجدوں عبادت کی جگہوں پہ منع کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ مسجد بلانے سے منع کر رہا ہے، تو ہماری شادیوں پہ جو ہماری خوشبوئیں اڑ رہی ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ڈرائیوروں کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم نے اتنے پرفیوم ایجاد کر لی ہیں، میں تیز سے تیز، اور ڈرائیوروں کے ساتھ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، ٹیکسیاں عام ہو گئی ہیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، تو احتیاط کریں. سر پر چادر یا موٹا دوپٹہ لیے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. عورتوں کو مردوں کی صف سے الگ صف بنانی چاہیے. عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. عورت کی سب سے اچھی صف پچھلی ہے اور سب سے بری صف پہلی مردوں سے متصل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بہترین صف سب سے آخری اور بدترین صف پہلی یعنی مردوں سے متصل ہے، اور مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین آخری یعنی عورتوں سے متصل ہے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اچھا یہ ابھی شاید بات سمجھ نہ آئے کیونکہ ابھی رومز ہال الگ ہو گئے ہیں عورتوں کے اور مردوں کے. پہلے کیا ہوتا تھا ایک ہی ہال ہوتا تھا، اور پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے، پھر بچوں کی ہوتی ہے، پھر عورتوں کی ہوتی ہے. مردوں کے لیے بہترین صف کون سی ہے؟ پہلی ہے. وجہ کیا ہے کہ پہلی صف میں وہ شوق ہی ہوگا تو پہلی میں پہنچے گا نا. ٹھیک ہے، اور عورتوں کی آخری کیوں پسندیدہ ہے؟ پردے کے. تو اللہ کو کیا پسند ہے عورتوں میں؟ پردہ، اور مردوں میں پہلی صف کا شوق. تو اب دیکھ لیں ہمارا بھی حال دیکھ لیں، پردے کا شوق ہے کہ نہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. مردوں کا حال بھی دیکھ لیں، پہلی صف کا شوق کس کو ہے. ٹھیک ہے، تو اس ساری جو آج ہماری مسجدوں کے فتنوں میں یہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کی مسجد کی نماز، اس میں کوئی اعتراضات دین میں نہیں ملتے ہیں سوائے اس کے کہ پردے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے مردوں کو سبحان اللہ اور عورتوں کو تالی بجانی چاہیے. عورت کا اذان دینا سنت سے ثابت نہیں. عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے. عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں کھڑا ہونا چاہیے. اچھا یہ نا تھوڑی اب صف کے بارے میں آ گیا، مرد سب سے آگے ہوگا، عورت سب سے پیچھے ہوگی.
اگر مردوں کے ساتھ جماعت ہے اور کچھ ایسی بات ہو گئی ہے جو اشارہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو مرد سبحان اللہ کہتے ہیں، عورت تالی بجاتی ہے۔ اب گھر کے اندر بھی بعض بار یہ سچویشن ہو جاتی ہے، جیسے بچہ گرنے لگا ہے، کوئی ڈینجرس چیز آگے سے گزر رہی ہے، جیسے کوئی سانپ ہو گیا، کچھ ہو گیا، یا کوئی چولہے پہ چیز رکھی ہوئی ہے، یا کوئی بیل ہوگی، کچھ بھی ایسی چیز جس میں آپ کو اشارہ دینا ہے، تو کیا کریں گے؟ تالی بجے گی۔ یہ جو کھانسی کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باجی تالی کس طرح؟ اس کے اوپر اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ایسے تالی بجانے لگ جانا، ہاں ٹھیک۔ اچھا یہ ایک تھا، اور عورت اذان نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ عورت اذان دے سکتی ہے، آواز کا عورت کا پردہ ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، مگر ادب کیا ہے کہ عورت کیا رستے میں چلتی ہوئی باتیں کرتی ہوئی اونچی گانے گاتی ہوئی جائے گی، ٹھیک ہے، نہیں ہے، مگر آواز کا پردہ نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کی نا ادب اور حیا کا انداز بتایا گیا ہے۔ اب آواز کا پردہ ہوتا تو یہ جتنی اسکالرز ہیں تفاسیر کیسے کہتی، یہ تو آج کی بات ہے نا، ان کے اوپر تو فتوے آپ آرام سے لگا سکتے ہیں کہ جی یہ ایسی ہیں ویسی ہیں۔ حضرت عائشہ کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ جو تھی نا فقیہ خاتون تھی، جن کے پاس آ کے صحابی علم لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بول کے ہی علم دیتی تھی نا، اشاروں سے تو علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ جو تھی محدثہ تھی اور تفاسیر کہا کرتی تھی اور دین کا بہت علم رکھتی تھی۔ حضرت حفصہ کو پتہ نا، حضرت عمر کی بیٹی، حضرت عمر کی بیٹی تھی، جو پردے کے سخت جو تھے نا احکامات کے اوپر چلنے والے بندے تھے، اور ان کی وجہ سے تو پردے کے اتنے حکم آئے۔ تو وہ بندے کی جو بیٹی ہے تو وہ اگر بتا رہی ہے دین کو تو کیا وہ آواز سے نہیں بتائے گی؟ ٹھیک ہے، تو آواز کا پردہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک اس کے بھی ادب بتائے گئے کہ ایک عورت مرد سے کیسے بات کرے گی، ایک تو اکیلے تنہائی میں بات نہیں کرے گی، دوسرا یہ کہ پردے کے پیچھے سے بات کرے گی، اگر بات کر رہی ہے تو اس میں لوچ نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، مختصر ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر معاملات کیسے چلیں گے۔ اس کی ایک اور مثال بھی دے دیتی ہوں تاکہ دل ذرا اور کھل جائے۔ حضرت ختیجہ، حضرت ختیجہ کی اللہ کے نبی سے شادی ہوئی بھی تھی جب انہیں تجارت کا سارے معاملات ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جو مسلم خواتین تھی جو ہسٹری میں صحابیات تھیں وہ بزنس بھی کرتی تھی، تو بزنس کے لیے کیا اشارے کر کے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آواز کا پردہ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس کی احتیاط اور ادب اور مینر سکھا دیے گئے کہ ہم نے یہ طریقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی بھی ایک صف میں نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے با جماعت نفل نماز ادا کی، جبکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو کر آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جاتا تھا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابن عباس جب چھوٹے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں تھے، یہ ٹائم تہجد کی نماز کا تھا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کون تھی؟ نبی کی بیوی تھی، تو کہاں نماز پڑھی؟ پیچھے پڑھی، ساتھ میاں کے نہیں کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگ جذباتی ہو جاتا ہے، کیوں میں تو ساتھ ہی میرا میاں، تو نہیں کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، کیا حرج ہے، ہم نے ایک ہی جملہ بولتے ہیں، سمینا اتانا۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نیکی کس چیز کا نام ہے کہ آپ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں، نیکی اس چیز کا نام ہے اللہ کی بات پہ مان جانا، اس کو کہتے ہیں عابد ہونا۔ عابد وہی ہے جو اللہ کے حکموں پہ سر جھکا لے، ٹھیک ہے۔ حرج کیا ہے، اگر چلیں یہ تو میں حکمتیں بتا دیتی ہوں، ویسے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے حکمتوں کی یا اس کے بارے میں سوچنے کی۔ اب دیکھیں ایک صف کا پتہ نہیں کیسے احکامات ہوتے ہیں، پاؤں سے پاؤں جڑے اور کندھے سے کندھے جڑے، کیا اگر مرد اور عورت اگر شوہر ہے تو اجازت مل گئی تو کیا یہ نماز ٹھیک لگتی ہے کہ پاؤں سے پاؤں جڑا اور کندھے سے کندھا جڑا ہو؟ اس میں پھر محرم میں تو بھائی بھی آ جائے گا، باپ بھی آ جائے گا، اور شوہر کے ساتھ بھی فیلنگ الگ ہوتی ہے، تو کیا نماز فوکس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہر طرح کے مزاج کے مرد یہاں پائے جاتے ہیں اور عورتیں بھی پائی جاتی ہیں، تو نماز اللہ کی خاطر فوکس ہو کے پڑھنے والی چیز ہے۔ اسی لیے عورت کو وہ جو فتنہ بنتا ہے نا، یہ شہوات ہوتی ہے نا، جو یہ نفس ہوتا ہے نا انسان کو، فوراً ہی اٹریکشن ہے، مرد کے اندر عورت کی اٹریکشن ہے اور عورت کے اندر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ ہم اس چیز کو جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھا ہوا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جانور نہیں ہے، اس کی لائف سٹائل کے بھی کوئی مینرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز عبادت میں سب سے ٹاپ پہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ کہ ہم جب اللہ کے سامنے ہو پھر ہمارا دھیان
کہیں پہ بھی نہ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ رشتہ ایموشنلی بہت کلوز ہوتا ہے، اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتیں بتائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھائی کا، اگر بھائی بھی ساتھ میں ہے تو اب یہ سوچے کہ جس کا 10 سال کے ٹائم پہ بستر الگ کر دیا گیا، تو میرا خیال سے ٹچ سسٹم تو میرا نہ باپ کے ساتھ بنتا ہے نہ بھائی کے ساتھ بنتا ہے. اگر ایک عورت کا بنتا ہے تو وہ شوہر کے ساتھ بنتا ہے یا بیٹے کے ساتھ بنتا ہے. ایک ٹائم پہ آتا ہے کیونکہ باپ کے ساتھ بھی نہیں ہے اتنا جو ریلیشن آج ہمارا چلتا ہے نا، کہ بچیاں کچھ بھی کسی حالت میں بھی باپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، اٹھ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس فتنے سے دور ہٹیں گے تو ہمارا گھر جو ہوگا نا باپردہ، نظریں بھی باحیا ہوں گی اور ماحول بھی پاک صاف ہوگا. ٹھیک. یہ جو کچھ لیمٹس بتا دی گئی نا، شوہر اور بیٹا یہ ایک کلوز ترین رشتہ ہے. اس کے آگے آ جاتا ہے بھائی اور باپ آ جاتا ہے، جو تھوڑا سا ہم زینتوں کے ساتھ کھل سکتے ہیں اور محرم رشتے میں. اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ آ جاتا ہے چچا اور ماموں، ادب کے ساتھ کھل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد باقی ریلیشنز آتے ہیں. ان کو نا اپنے سے دور کرنے کی کنڈیشنز کو سمجھتے جائیں. ہم لوگ نا محرم کے اندر نا، محرم کا مطلب ہو گیا سب کچھ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا. اب جوان بھائی اور جوان بیٹی کٹھے، بہن بھائی جو ہیں، نہیں بیٹھ اٹھ سکتے، لیٹ سکتے ہیں، مناسب لگتا ہے. ایک ٹائم میں تو یہ بے حیائی سوچنے میں لگتی تھی، مگر آج دیکھ لیں ہمیں پہنچا کہاں دیا. ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے. اچھا، کئی حیادار خواتین جیسے ہمارے زمانے میں ہمارا تو تصور نہیں بنتا جو آج میں سن رہی ہوں باتیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نہ بھی سنیں گے نہ بھی سوچیں گے، مگر شیطان تو کروا رہا ہے لوگوں سے، تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو اس فتنے سے پہلے ہی دور رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو صفیں اور یہ جو ساری چیزیں نا، اسلام کی پابندیاں نہیں ہیں، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے اور انسان کا وقار ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. مذکورہ احکام کے علاوہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب مرد اور عورتیں اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ اطمینان سے کرو، اور تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت سجدے میں اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور وہ فقیہہ خاتون تھی. بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد فرماتے ہیں، عورت اسی طرح نماز پڑھے جس طرح مرد پڑھتا ہے. ابن ابی شیبہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک حکم، پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھ کے دیکھا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کل نماز کا طریقہ دیکھا ہے، فرق کوئی نہیں عورت کا اور مرد کا. دوسرے میں بتا گیا ہے کہ اطمینان سے پڑھو اور کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ. جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ والے نہیں رکھنے. ابھی یہ چیزیں پڑھ کے نا ہمارا شک تو نکل گیا، ہم مطمئن ہو گئے، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی عورت نماز پڑھی تو ہم جا کے اس کو کہ تم اس طرح سے نماز پڑھی. کوئی نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نماز میں تھے تو ان کو سونے کا خیال ہے کہ گھر میں سونا پڑا ہے، تو وہ انہوں نے فوراً نماز ختم کی اور جا کے اپنا سونا نکالا. اب یہ ہم شادیوں میں جا کے یہ حدیثیں سنانا شروع کر دیں، بھی اللہ کے نبی تو گھر میں سونا ہی نہیں رکھتے تھے، آپ دیکھو بیٹی کو اتنا سونا چڑھایا ہوا ہے. کیا یہ طریقہ ہے تعلیم ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں آج کل. ابھی سمجھ آ رہی ہے لوگ کیوں دین سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھا کر کے حدیثیں ان کے، ہم حدیثیں ہمدردی میں نہیں بتا رہے ہوتے، ہم تانے میں حدیثیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موقع محل دیکھ کے اور یا پھر مکمل علم کی نیت سے جو بیٹھتے ہیں ان کو یہ دیا کریں، ورنہ کبھی الگ موقع اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ہمدردی رکھیں اور اس کو حدیث پہنچانے کی کوشش بھی کریں. مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے جا کے جگہ جگہ پہ سچویشنل حدیث لا کے ان کے اوپر کوٹ کر دی. اچھا بھی یہ تو تم کتے کی طرح نماز پڑھی. اب بتاؤ یہ عورت کیا دین سے نفرت؟ اور ایسے ہوا ہے خواتین نے الٹا کیا کیا. ہم تو وہ کہتے ہیں نا اپنی ماں کو گالی نہ دلواؤ. وہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کی ماں کو گالی دیں گے وہ پلٹ کے وہ لا علم ہے، ہم تو علم والے ہیں نا، ہمیں تو پتہ نا حدیث کی کیا اہمیت ہے. قرآن اور حدیث ہمارے لیے برابر ہی ہے نا. تو ہم جا کے ایک حدیث اس کے منہ پہ مارے گا، وہ پلٹ کے جاہل جو ہوگا وہ ہمارے منہ پہ جب حدیث کو پلٹ کے مارے گا، تو ہم نے بے ادبی حدیث کی ہے یا اس نے کی ہے؟ ہم نے کی ہے. ٹھیک ہے. احتیاط کے ساتھ حدیثیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو جھکنے کا ایک اور جو بتایا گیا کہ اس طرح سے عورت کو سمٹ کے پڑھنا چاہیے کہ جو یہ بے حیائی ہوتی ہے، تو بے حیائی تو پورے پوسچر میں ہی آتی ہے.
اگر دیکھا جائے عورت جھک رہی ہے اس طرح جھک، رکوع میں بھی بے حیائی ہے، سجدے میں بے حیائی ہے، تو پھر عورت کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھو، تنہائی میں نماز پڑھو. عورت کو کس نے کہا کہ